بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس تحریر میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب احیاء العلوم سے موت کے متعلق چند حیرت انگیز واقعات پیش خدمت ہیں، جو انشاءاللہ ناظرین و سامعین کی دلچسپی اور عبرت کا باعث ہوں گے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باب باندھا ہے مالک الموت کی آمد پر حیرت ظاہر کرنے والے واقعات۔ آپ لکھتے ہیں، اشعث ابن اسلم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے، جن کا نام عزرائیل ہے، دریافت کیا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں، اور دونوں کا وقت ایک ہو، یا کسی جگہ روحیں قبض کرنی ہوں جہاں وبا پھیلی ہوئی ہو یا جنگ ہو رہی ہو، تو تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں اور وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہیں تو میں انہیں قبض کر لیتا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ پوری زمین ملک الموت کے لیے ایک پلیٹ کی طرح ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس میں سے لے لیتا ہے۔ دوسرا واقعہ، وہب ابن منبع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، سواری کے لیے بہترین سواری منگوائی، اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت اور متکبرانہ انداز سے نکلا کہ اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اسی دوران اس کے پاس ایک بدحال اور بڑا گندہ بال شخص آیا اور اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا کہ لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے اترنے کا انتظار کر۔ اس نے کہا کہ نہیں، اسی وقت کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کر۔ اس شخص نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا، اس نے کان میں سرگوشی کی، میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ کہنے لگا، مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنے بعض ضروریات پوری کر لوں اور اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ دوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اب اس کی اجازت نہیں، اب کبھی تو اپنے گھر والوں کو اور مال و متاع کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ تیسرا واقعہ، حضرت اعمش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھورنے لگے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون شخص تھے جو مجھے اس طرح گھور رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، یہ ملک الموت تھے۔ یہ بات سن کر وہ شخص بے حد گھبرا گیا اور کہنے لگا، شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے بچائیں اور ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے اڑا کر کہیں دور لے جائے۔ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ مجلس میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم میرے فلاں صاحب کو کیوں گھور رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا، مجھے اس شخص کو آپ کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس شخص کو ہند کے علاقوں میں روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ آپ علیہ السلام کی مجلس میں تھا۔ مگر جب میں اس علاقے میں پہنچا تو وہ وہاں موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ چوتھا واقعہ، ایک بندہ مومن سے ملک الموت کی ملاقات۔ ملک الموت نے اس بندہ مومن سے کہا کہ مجھے تم سے ایک راز کی بات کہنی ہے۔ اس نے کہا کہ ضرور کہو۔ ملک الموت نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ اس نے کہا کہ خوش آمدید، آپ سے ملنے کا مجھے شوق تھا۔ ملک الموت نے کہا کہ جو کام تم نے کرنا ہے وہ پورا کر لو۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے خدا کی ملاقات سے زیادہ کوئی کام محبوب نہیں، آپ میری روح قبض کر لیں۔ ملک الموت نے کہا کہ تم کس حالت میں مرنا پسند کرو گے؟ اس نے پوچھا، تمہیں اس کا اختیار ہے؟ ملک الموت نے کہا کہ تم جس حالت میں مرنا پسند کرو گے میں اسی حالت میں تمہاری روح قبض کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں سجدہ کی حالت میں مرنا چاہتا ہوں۔ اس نے خدا کے ہاں سر سجدے میں رکھ دیا اور ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پانچواں واقعہ، وہب ابن منبع کہتے ہیں کہ ملک الموت نے ایک ایسے زبردست بادشاہ کی روح قبض کی دنیا میں جس کی شان و شوکت کے ڈنکے بجتے تھے۔
मलकुल मौत उसकी रूह को लेकर आसमान पर पहुँचे तो मलाइका ने उनसे पूछा, ए मलकुल मौत, आपको किसकी रूह कब्ज़ करते हुए रहम आया? मलकुल मौत ने कहा कि एक मरतबा मुझे एक ऐसी औरत की रूह कब्ज़ करने का हुक्म दिया गया जो जंगल में अकेली थी और उसने वहाँ एक बच्चे को जन्म दिया था। मुझे उसकी गरीबुल वतनी और बच्चे की तन्हाई का ख्याल आया कि वो इस जंगल में तन्हा है, कोई इस बच्चे की देखभाल करने वाला भी नहीं है। फरिश्तों ने कहा कि जिस बादशाह की रूह लेकर तुम यहाँ आए हो वो यही बच्चा था जिस पर तुमने रहम किया था। मलकुल मौत ने कहा कि खुदा जिस पर चाहे रहम फरमाया। ताबिन जसार कहते हैं कि माह शाबान की 15 तारीख को मलकुल मौत को एक सहीफ़ा दिया जाता है और कहा जाता है कि इस साल तुम्हें इन सब लोगों की रूहें कब्ज़ करनी हैं जिनके नाम इस सहीफ़े में दर्ज हैं। अता कहते हैं इंसान ने कहा करता है, मकान तामीर करता है, उसे मालूम ही नहीं होता कि उसका नाम मलकुल मौत के सहीफ़े में लिखा जा चुका है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं मलकुल मौत हर रोज़ 3 मरतबा तमाम घरों की तलाशी लेते हैं और हर उस शख्स की रूह कब्ज़ कर लेते हैं जिसने अपना रिज़्क़ वसूल कर लिया है और अपनी उम्र पूरी कर ली है। जब उसके घर वाले रोते हैं तो मलकुल मौत कहते हैं कि इसने अपनी उम्र पूरी कर ली है, जब तुम्हारी उम्र भी पूरी हो जाएगी तो तुम्हारी रूह भी कब्ज़ करने आऊँगा।